کرنے والا عبادت کرنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں انگریز کی اولاد کہنے والوں، لا مذہب کہنے والوں، ہم واقعی تمہارے عقیدے کے مطابق لا مذہب ہیں، کیونکہ مذہب محمد الرسول اللہ کے بعد ہم نے نئے مذہب کو ایجاد نہیں کیا۔ تم نے تو بستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے ہستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے قرآن و حدیث کے دلائل سننے کے بعد پھر کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ نہیں ہے جو یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، امام کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رب محمد کی قسم، ہم کائنات کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا کی کسی بات کو نہیں جھٹلا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسائل و احکام کو سمجھنے میں ہم پابند ہیں اس فہم کے جو فہم اصحاب محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے آپ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ ہم اس کو جواب میں کہیں گے جتنا پرانا اسلام ہے، جتنا پرانا قرآن و حدیث ہے، اتنا ہی پرانے اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے، یہ وتیرہ رہا ہے اہل شرک کا۔ دلائل کے میدان میں جب ان کی گود خالی ہو جاتی ہے پھر یہ نت نئے القابات سے پکارتے ہیں، نت نئے تانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، اہل الحدیث کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کے پروگرام اٹینڈ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ ہم کہتے ہیں آج کے دور کے مشرک کا بھی یہی حال ہے جو مکہ کے مشرک کا تھا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے پاس نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آنے والا آیا تھا، ابو جہل کی پارٹی نے مکے سے نکل کے اس کا استقبال کیا تھا اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ جو ان کی سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے روئی اپنے کانوں میں ڈالی تھی کہ کہیں گلی میں چلتے ہوئے آواز کان میں نہ پڑ جائے، اور حرم میں آیا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، کہا میرے دل میں آیا پوچھوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ مجھے تو کہا گیا یہ شاعر ہے اور میں بھی شاعر ہوں، اگر ان کا کلام شعر و شاعری ہوا تو میں کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے، سنوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ میں پاس آیا، ان کے بیٹھا، پوچھا کیا پیغام دیتے ہو؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہا یہ الفاظ میرے پردہ سماعت سے ٹکرائے، بے اختیار زبان حرکت میں آئی کہ یہ کلام کسی آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہی آوازہ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے اہل حدیثوں کے پاس نہ جانا، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور یہ اصلی اہل سنت ہے۔ ان کا کلام نہ سننا، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، کیوں؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں عرش والے کا کلام اور مدینے والے کا فرمان ہے۔ یہ کسی کو لسوڑی شاہ کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو بریلی اور دیوبند کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو کاما والی سرکار کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ کہتے ہیں لوگوں، رب نے پیدا کیا ہے، رب نے زندگی دی ہے، رب نے عزت دی ہے، رب نے صحت دی ہے، گردن جب جھکانی ہو رب کے سامنے جھکایا کرو، سنت جب بھی لینی ہے تو محمد الرسول اللہ کی لیا کرو۔ اس کھری دعوت سے ڈرتے ہوئے، اس سچی دعوت سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ آئیے یہ پرانا اعتراض کہ اہل الحدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ہم بھی حقیقت سے آپ کو آشناس کروائیں
کہ اصل میں انگریزوں کے وفادار ہیں کون، انگریزی حکومت کی دوستیوں کے دم بھرنے والے ہیں کون؟ یہ ہمارے ہاتھ میں سوانح قاسمی، جس کے رائٹر سید مناظر احسن گیلانی، اس کا حصہ دوم صفحہ نمبر 103، اس پہ لکھتے ہیں، سنیے ذرا واقعہ اور پھر فیصلہ کیجئے۔ میں تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ اصل بولتی ہوئی کتابیں، وہ دن گئے جب کوئی کہا کرتا تھا فلاں کتاب میں لکھا ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، جس کو یقین نہ آئے درس کے بعد سٹیج پہ آ کر کتاب کھول کے رب کی دی ہوئی بصیرت سے پڑھ سکتا ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں انگریزوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کچھ لوگ مارکا برپا کیے ہوئے تھے، ان میں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا بھاگے جا رہے ہیں اور ایک چودھری کا نام لے کے اسے پکار رہے ہیں، جو انگریز مخالف پارٹی باغیوں کا سربراہ تھا، اور اسے کہہ رہے ہیں اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں خضر علیہ السلام انگریزوں کے ساتھ ہیں۔ اہل الحدیث کی دعوت کو سن کر بغیر دلیل کے آوازیں کسنے والوں، یہ حضرت صاحب کی کتاب، اور وہ کہہ رہے ہیں انگریزوں سے نہ لڑو، ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ کرنے والوں، انگریزوں سے آزادی کے لیے جنگ نہ کرو۔ کیوں؟ خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج میں شامل انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا خضر ہوگا جو انگریزوں کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ وہ خضر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بنایا ہوا خضر ہے۔ مزید سنیے، کہتے ہیں جب بغاوت کے ایام تھے تو جب گنج مراد آبادی کی ویران مسجد میں مولانا جا کر مقیم ہوئے، اتفاقاً اسی راستے پر مسجد کے کنارے کنارے انگریزی فوج کا ایک دستہ جا رہا، اور مولانا مسجد میں کھڑے ہوئے انگریزی فوج کے دستے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے۔ ان میں ایک بابا بھی جا رہا تھا، یہ مسجد سے نکلے، دوڑ کر اس کے پاس گئے، اور بابا جی نے باغ دوڑ سنبھالی ہوئی، گھوڑا بھی ان کے ہاتھ میں، ان سے باتیں کر کے واپس آ گئے۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ کہاں گئے تھے؟ کہا تم نہیں جانتے، جس سے میں گفتگو کر کے آیا یہ خضر علیہ السلام تھے جو انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خضر علیہ السلام کو بھی انگریزوں کا سپورٹر بناؤ، اور پھر بھی تمہارے اوپر انگریزوں کی پیداوار کا لیبل نہ لگے، اور ہم لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت کو پیش کرے، ان کے دلائل کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے مجبور اور بے بس ہو کر تم اہل الحدیث پہ تانے لگا دو کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اب سوچئے، اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ اور یاد کر لیجئے، جو کفار کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف، اس کا یہ عمل اس کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانح حیات، جس کو مولانا محمد عاشق الہی صاحب نے لکھا، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شائع کیا۔ اس کے پہلے حصے پر صفحہ نمبر 74 اور 75 پہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور ضامن صاحب، یہ سارے ہمراہ جا رہے تھے۔ اچانک بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا، باغیوں سے جو انگریزی فوج سے لڑ رہے تھے، وہ باغی جو انگریز کے خلاف میدان جہاد میں تھے، ان سے مقابلہ ہو گیا، اور یہ دلیر جتھا مولانا قاسم، امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا ضامن، یہ دلیر جتھا ان کے سامنے اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح اڑ گیا۔ یہ بڑے بڑے سرتاج آپ کے سامنے میں نے گنوائے، امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی،
जामिन अली जलालाबादी, अंग्रेज सरकार अपनी सरकार के बागियों के सामने तलवारें लेकर खड़ा हो गया, पहाड़ की तरह जम गया और सरकार पर जान निसारी के लिए तैयार हो गया। हम कहते हैं लोगों, शीशे के घर में बैठकर पत्थर मारना आसान काम नहीं है। कभी अपने घर की और अपने मजहब की किताबों को तो देखा होता, अपने बड़ों की तारीख पे निगाह तो दौड़ाई होती, गैरों पे उंगलियां उठाने से पहले अपने आप को तो देखा होता कि तुम किस हाल में हो। अपने सरकार, रहम दिल सरकार की दिफा के लिए खड़ा हो गया और फिर अल्लाह रे शुजाअत व जवामर्दी, जिस होलनाक मंजर से शेर का पिता पानी हो जाए, वहां चंद फकीर तलवारें लिए जम्मे गफीर बंदूकचियों के सामने ऐसे जमे रहे गोया जमीन ने उनके पांव पकड़ लिए। हजरत जामिन अली जलालाबादी जेरे नाफ गोली खाकर शहीद हो गए। माशाल्लाह, ये कौन से मार्के में शहीद हुए? अंग्रेजों की मदद करते हुए, अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए, अंग्रेजी सरकार पर जान निसारी, अपनी जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। शहीद के लफ्ज को भी इन लोगों ने मजाक बना लिया है। कोई मरदूद मरे, कोई मुशरिक मरे, कोई बदअकीदा मरे, कोई जमहूरियत का दिलदादा जमहूरी कोशिशें करते हुए कुर्बान हो जाए, ये शहीद जमहूरियत है। एक यूनिवर्सिटी को देखने का इत्तफाक हुआ, उसकी मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ था मस्जिद शोहदा। मैंने वहां के मकामी साथियों से पूछा, ये मस्जिद शोहदा किन शहीदों के नाम पे है? तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का पिकनिक टूर था, वो दरिया सतलुज की सैर के लिए गया। एक कश्ती में लड़के थे, एक कश्ती में लड़कियां थी। वो दोनों अटकेलियां कर रहे, एक दूसरे को कश्ती में दौराने सफर शरारतें कर रहे। दोनों की कश्तियां भंवर में फंसी और एक कश्ती वाले उलट गए और सारे ही मर गए। उन शोहदा के नाम पर यह मस्जिद रखी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहीद, ये छोटा लफ्ज नहीं है। और आप किसको शहीद कह रहे? जामिन अली जलालाबादी ज़ेरे नाफ गोली खाकर शहीद हो गए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लड़े, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को कायम और दायम रखने के लिए लड़े, ये तौहीद की मेहनत करते हुए लड़े। नहीं, ये रहम दिल अंग्रेजी सरकार के बागियों से लड़ते हुए, अंग्रेजों पे जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। ये है उलमाए देवबंद की अंग्रेज दोस्ती की अजीम मिसाल। पहले हदीसों को अंग्रेजों की पैदावार कहने वालों, कमीनों से पूछें, अंग्रेजों के गुलाम से पूछें, अंग्रेजों की जुर्रियत और अंग्रेजों की औलाद से पूछें। इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना है तो ये नाम निहाद जो मुबल्लिग हैं ईसाइयत के, अंग्रेजियत के, इनको अपने महलों में भटकने ना दें। अपनी मस्जिदों के अंदर बोर्ड लगाएं कि इन मस्जिदों के अंदर अंग्रेजों के बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, निकाल कर फेंक दें। आएंगे नमाज पढ़ने के बहाने, फिर रफ्ता रफ्ता दोस्ती करेंगे हमारे भाइयों से, फिर उनके दिलों में फितना डालेंगे कि साहब तुम मोहम्मदी नमाज पढ़ोगे या हनफी नमाज पढ़ोगे। आएगा ना तो फितना डालेगा। मस्जिदों में बोर्ड लगा दें साफ, अंग्रेज की जुर्रियत नॉट अलाउड, अंग्रेज के बच्चे आने की इजाजत नहीं, महल्ले में ना लाएं, दुकानों में ना लाएं, बात करना चाहें वापस भेज दें। आंखें बंद कर कर हमने बुजुर्गों को माना है, अकाबिर को माना है, कुरान हदीस को माना है। तुम्हारे बड़े हजरत जामिन अली जलालाबादी अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए, अंग्रेजों की मदद करते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ वो मुजाहिदीन जिनको बागी कहा जाता था, उन बागियों से लड़ते हुए, अंग्रेजों की मदद करते हुए गोली खाकर मरे। अंग्रेज की दोस्ती में इनका दिफा करते हुए, लड़ते हुए उलमाए देवबंद के सरताज मौलाना कासिम नानोतवी ये भी लड़ रहे हैं। और अचानक एक गोली आई जो मौलाना नानोतवी को लगी, वो इनके दिमाग को चीरती हुई निकल गई। इनके सारे कपड़े खून से तर हो गए। लेकिन करामत देखिए, मैदान जिहाद की करामत, जो जिहाद अंग्रेजों की मदद के लिए हो रहा।